नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस लेसन में हम दो सजदों के दरमियान की दुआ, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, उसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि जिन बहनों को, जिन भाइयों को ये दुआ नहीं आती, वो सिर्फ़ 4 स्टेप में इसको कैसे याद कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा, तो ऐसा है कि बहुत कम लोग हैं जब एक सजदा करते हैं और एक सजदे के बाद जब वो दूसरा सजदा करते हैं तो वो कोई दुआ नहीं पढ़ते। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये भी अहादीस से साबित है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हम ये भी दुआ पढ़ सकते हैं दो सजदों के दरमियान। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सजदा कर लेते तो दूसरे सजदे से पहले जब दरमियान में बैठते तो वो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वहदिनी वाफ़िनी वरज़ुकनी। अच्छा, ये जो दुआ है अहादीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ते। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अगर किसी को ये दुआ नहीं आती तो ये 4 स्टेप में आप याद कर सकते हैं। पहले जो है आप इतना याद करें, स्टेप नंबर 1 में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। कोशिश करें कि आधा घंटा 1 घंटा, अगर आपकी ज़हानत जो है, कुछ लोग माशाल्लाह जिनकी ज़हानत बहुत अच्छी होती है, वो चंद मिनट्स में भी इसको याद कर लेते हैं। देखिए, अल्लाह की कलाम ऐसी है, जब हम इसे समझने की, सीखने की, याद करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जो मदद है वो हमारे साथ शामिल हो जाती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमें ये याद नहीं हो रही या हमें ये याद नहीं है, तो मैं हमेशा उन्हें ये 4 स्टेप बताती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी 4 स्टेप में इसको इजीली याद कर लेते हैं। तो कोशिश करें, जो इसको याद करना चाहता है वो 4 स्टेप्स में इसको याद करे। पहला स्टेप अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, दूसरा स्टेप वजबुरनी वरहमनी, तीसरा स्टेप वहदिनी, चौथा स्टेप वआफ़िनी वरज़ुकनी। अच्छा, ऐसा है कि जब आप एक स्टेप याद कर लें और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना जब तक आपको पहला स्टेप याद नहीं हो जाता। जब आप पहला स्टेप अच्छी तरह याद कर लें, उसके बाद आप सेकंड पे जाएं, फिर थर्ड पे जाएं, फिर फोर्थ पे जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहला स्टेप याद नहीं होता तो आप दूसरा कर लें, फिर दूसरा मतलब कंफर्म जब तक आपको ना हो जाए कि आपको पहला जो है ये स्टेप नहीं याद हो रहा, पहली लाइन नहीं याद हो रही, तो आपने सेकंड लाइन पे नहीं जाना। पहली लाइन याद करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें और इसके बाद ये आखिर वाली जो लाइन है इसको याद करें। इंशाल्लाह आप ये इसको 4 हिस्सों में याद करेंगे तो बहुत जल्द जो है आप इसको याद कर लेंगे। और देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे तो दो सजदों के दरमियान यही दुआ पढ़ते थे, इसलिए हमें भी चाहिए कि ये दुआ पढ़ें। अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आगे जब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो आपको इसकी फ़जीलत और इसकी बरकत का अंदाज़ा होगा। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हमने इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करना है। सबसे पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। आप देखें, ये जो है इसमें अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मग़फ़िरली। अब ये जो मग़फ़िरली है, इसमें देखें ये अलिफ गैन फ़ा रे, ठीक है। ये जो है इसका मतलब ये मग़फ़िरत से है, बख्श दे, ली मुझे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मग़फ़िर, बख्श दे, ली मुझे। इसके बाद जो है आगे वाली लाइन वो देखिए आप, वा और हम, ये देखें अलिफ रा हा मीम अरहम, क्योंकि अलिफ और रा जो है इस पे जज़म है, ये सुकून में है, इसकी कोई हरकत नहीं है। जब भी कोई लफ्ज़ जिस पे जज़म हो तो उसको हम
جو پیچھے والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اس کے اعراب کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. جیسے یہ ارحم سے پہلے واو ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے ورحم، وا اور ارحم، رحم کر، نی مجھ پر. پھر آگے وا اور یہ دیکھیں الف جیم با را، یہ اصل میں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان پورا کرنے والا. ٹھیک ہے، جیسے وا اور اجبر، ایسے تو اجبر میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ جو الف جیم ہے اس پہ سکون ہے، جزم ہے، اس لیے ہم الف جیم جو ہے اس پہ کوئی اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو واو کا اعراب جو ہے وہ اس اعراب کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا. واو پہ اس ٹائم کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے، تو ہم اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. واو کو جب ہم جیم کے ساتھ ملائیں گے تو وج آ جائے گا. ٹھیک ہے، وجبر، اور نقصان پورا کر، وا اور اجبر. اجبر میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ واو پہ زبر ہے اور ہم جب پچھلے لفظ پہ کوئی بھی اعراب ہو تو جس حرف پہ اعراب نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، تو اس کو ہم پچھلے اعراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جیسے وجبر، ٹھیک ہے، اور نقصان پورا کر، نی میرا. ٹھیک ہے، نی میرا. اس کے بعد وا اور عرفا. اب دیکھیں میں اس کو عرفا اس لیے پڑھ رہی ہوں، الف پہ میں زبر کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ پچھلے اعراب کے اوپر زبر ہے. اس کو میں علیحدہ پڑھوں گی تو عرفا، لیکن جب میں واو کے ساتھ ملا کے پڑھوں گی تو ورفا. ٹھیک ہے، وا اور عرفا، بلندی دے، نی مجھے، وا اور اہدی. اب دیکھیں یہ میں اہدی اس لیے پڑھ رہی ہوں، واو کے اوپر زبر ہے، ہم نے واو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے تو پھر پڑھا جائے گا وحدی. وا اور اہدی، ہدایت دے، نی مجھے. اس کے بعد آگے وا اور عافی، عافیت دے، نی مجھے، وا اور ارزق. اب میں ارزق اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ الف اور را جو ہے اس پہ سکون ہے، یہ ساکن ہے، حرکت میں نہیں ہے. اس کو حرکت دینے کے لیے، ساکن لفظ کو حرکت دینے کے لیے ہم پچھلا جو حرف ہے اس کے اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں. اصل میں تو یہ ورزق ہے، لیکن جب ہم ابھی میں سمجھانے کے لیے جب پڑھ رہی ہوں تو ارزق، الف پہ میں زبر اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ یہ الف کے ساتھ ہی جو ہے متحرک ہوتا ہے اور الف تو ساکن ہے، تو الف کو متحرک کرنے کے لیے ہم نے جو پیچھے والا جو لفظ ہے اس کی حرکت کو استعمال کیا. ورزق، وا اور ارزق، رزق دے، نی مجھے. اب یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ، ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں. اللہم، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے بتاتی ہوں. اللہم، اے اللہ، مغفر، بخش دے، نی مجھے، وا اور ارحم، رحم کر، نی مجھ پر، وا اور اجبر، نقصان پورا کر، نی میرا، وا اور عرفا، بلندی دے، نی مجھے، وا اور اہدی، ہدایت دے، نی مجھے، وا اور عافی، عافیت دے، نی مجھے، وا اور ارزق، رزق دے، نی مجھے. اب جو ہے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، ماشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دیکھیں جب ہم دو سجدوں کے درمیان جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. ابھی ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب. اللہم، میں آپ کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر کے بتاتی ہوں. اللہم، اے ہمارے رب، مغفر لی، مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر، وجبرنی، اور میرا نقصان پورا کر، ورفانی، اور مجھے بلندی دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، وعافنی، اور مجھے عافیت دے، بیماریوں سے شفا دے، عافیت کہتے ہیں نا شفا کو، ورزقنی، اور مجھے رزق دے. اب دیکھیں جب ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، رحم مانگ رہے ہیں، اپنے نقصان پورا ہونے کی دعا کر رہے ہیں، بلندی مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، تو بتائیں باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ باقی تو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور
مجھ پر رحم کر، وجبرنی اور میرا نقصان پورا کر، ورفعنی اور مجھے بلندی دے، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق دے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، بامحاورہ اس کا ترجمہ، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور میرا نقصان پورا کر اور مجھے بلندی دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ جب ہم اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو بھی کتنا خوبصورت جو ہے، اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہم نے کیا تو ماشاءاللہ جو ہے کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کا طریقہ بھی جو ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے اس کو 4 حصوں میں جو ہے یاد کریں، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے حصے میں آپ اللہم اغفر لی ورحمنی، دوسرے میں وجبرنی ورفعنی، تیسرے میں واہدنی وعافنی، اور چوتھے میں تیسرے میں واہدنی اور چوتھے میں وعافنی ورزقنی۔ اسی لیے جو ہے میں نے اس کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کو بھی یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔